بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان اسٹڈیز کلاس 9 فیڈرل بورڈ کے یونٹ 1 آئیڈیالوجیکل بیسز آف پاکستان کی مکمل ایکسرسائز کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ ہم یونٹ 1 کے تمام موضوعات تفصیل کے ساتھ مکمل کر چکے ہیں۔ اب اس ویڈیو میں ہم یونٹ 1 کی مکمل ایکسرسائز حل کریں گے، جس میں MCQs، مختصر سوالات اور تفصیلی سوالات شامل ہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف جوابات یاد کروانا نہیں، بلکہ آپ کو امتحانی تیاری کے لیے صحیح سمت فراہم کرنا ہے۔ میں یہاں ایک اہم بات ضرور کہنا چاہوں گا، اس ویڈیو میں جو جوابات آپ کو دیے جا رہے ہیں وہ امتحانی نقطۂ نظر سے مختصر، جامع اور ٹو دا پوائنٹ ہیں، تاکہ آپ کو ہر سوال کا بنیادی خاکہ سمجھ آ سکے۔ اگر امتحان میں کسی سوال کے لیے زیادہ جگہ دی گئی ہو، مثلا 1 یا 2 صفحات، خاص طور پہ لانگ کوسچنز کے اندر، تو صرف انہی چند سطور پر اکتفا نہ کریں، آپ نے انہی نکات کو بنیاد بنا کر جواب کو مزید تفصیل سے لکھنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ صرف رٹا لگانے کے بجائے پورے موضوع کو سمجھیں، یونٹ 1 کے متعلقہ لیکچرز دوبارہ دیکھیں، تصورات کو اچھی طرح سمجھیں اور پھر انہی نکات کو اپنی زبان میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں۔ یاد رکھیں کہ جو طالب علم موضوع کو سمجھ کر لکھتا ہے وہ ہمیشہ بہتر نمبر حاصل کرتا ہے۔ تو آئیے یونٹ 1 کی مکمل ایکسرسائز کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا MCQ ہے، The word ideology means study of politics, study of sociology, science of ideas, science of ethics. کریکٹ آنسر سی، سائنس آف آئیڈیاز۔ لفظ آئیڈیالوجی کا مطلب کیا ہے؟ اس سوال کا جواب آپشن سی ہے، سائنس آف آئیڈیاز۔ نظریہ، عقائد، اقدار اور مقاصد کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جو افراد اور اقوام کی رہنمائی کرتا ہے۔ نظریہ کسی قوم کی شناخت، مقاصد اور مستقبل کی سمت متعین کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دوسرا MCQ ہے، which statement is consistent with the role of ideology? A. Ideology has no influence on a country's vitality. B. Ideology weakens national cohesion. C. Ideology can lead to the accomplishment of goals. D. Ideology does not impact national rights and obligations. Correct answer C. Ideology can lead to the accomplishment of goals. دجال میں کون سا بیان نظریے کے کردار کے مطابق ہے؟ اس سوال کا درست جواب آپشن سی ہے۔ ایک مضبوط نظریہ قوم کو واضح سمت فراہم کرتا ہے، اتحاد پیدا کرتا ہے اور اجتماعی مقاصد کے حصول میں مدد دیتا ہے۔ تیسرا MCQ ہے، What is the primary purpose of Pakistan's ideology? A. To establish economic prosperity in the subcontinent. B. To create a separate nation for Muslims. C. To promote foreign influence in the region. D. To preserve cultural diversity in colonial India. Correct answer B. To create a separate nation for Muslims. نظریہ پاکستان کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ اس سوال کا درست جواب آپشن بی ہے۔ نظریہ پاکستان کا بنیادی مقصد مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا قیام تھا، جہاں وہ اپنے مذہب، ثقافت اور اقدار کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ MCQ 4. What was one significant consequence of economic inequality for Muslims in colonial India? A. Improved access to educational opportunities. B. Increased economic prosperity. C. Greater representation in institutions. D. Demand for social and economic fairness and political representation. Correct answer D. Demand for social and economic fairness and political representation. نو آبادیاتی ہندوستان میں معاشی عدم مساوات کا مسلمانوں پر ایک اہم اثر کیا تھا؟ اس سوال کا درست جواب آپشن ڈی ہے۔ معاشی مشکلات اور محرومیوں کے باعث مسلمانوں میں سماجی انصاف، معاشی بہتری اور سیاسی نمائندگی کے مطالبات پیدا ہوئے۔ پانچواں MCQ ہے، What contributed to the social and political marginalization of Muslims during British rule? A. Promotion of local languages. B. Muslim supports for British education. C. Under-representation in important positions and decision-making. D. Support for Urdu by Hindus. Correct answer C. Under-representation in important positions and decision-making. برطانوی دور میں مسلمانوں کی سماجی اور سیاسی پسماندگی کی ایک اہم وجہ کیا تھی؟ اس سوال کا درست جواب آپشن سی ہے۔ اہم عہدوں اور فیصلہ سازی میں کم نمائندگی مسلمانوں کی سیاسی اور سماجی پسماندگی کی ایک بڑی وجہ تھی۔ چھٹا MCQ ہے، What fundamental beliefs and expressions of Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah served as the foundation of Pakistan's ideology? A. The importance of ethnic and linguistic diversity. B. The need for a centralized and authoritarian government. C.
the principles of unity, democracy, minority rights, and social justice. D. The promotion of religious persecution and intolerance. Correct answer C. The principles of unity, democracy, minority rights, and social justice. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے کن بنیادی نظریات نے نظریہ پاکستان کی بنیاد رکھی؟ اس سوال کا درست جواب آپشن سی ہے۔ قائد اعظم اتحاد، جمہوریت، اقلیتوں کے حقوق اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی پاکستان چاہتے تھے۔ یہی اصول نظریہ پاکستان کی بنیاد بنے۔ 7واں MCQ ہے، What aspects of Allama Iqbal philosophy and beliefs had a significant impact on Pakistan's founding ideals? A. Advocating for materialism, capitalism, and individualism. B. Emphasizing social and economic inequalities among Muslims. C. Supporting a static interpretation of Islamic teachings. D. Promoting Islamic identity, unity, self-realization, and spiritual renewal. Correct answer D. Promoting Islamic identity, unity, self-realization, and spiritual renewal. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کن افکار نے نظریہ پاکستان پر گہرا اثر ڈالا؟ اس سوال کا درست جواب آپشن ڈی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی شناخت، مسلم اتحاد، تصور خودی اور روحانی بیداری کو فروغ دیا۔ ان کے افکار نے تحریک پاکستان کی فکری بنیادوں کو مضبوط کیا۔ 8واں MCQ ہے، What is the primary goal of colonialism as described in the text? To control and profit from the resources of the colonialized region, to promote cultural diversity and tolerance, to improve the economic and social conditions of the colonialized people, to encourage self-determination among the colonialized population. Correct answer A. To control and profit from the resources of the colonialized region. استعمار کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ اس سوال کا درست جواب آپشن اے ہے۔ استعمار کا مقصد مقبوضہ علاقوں کے وسائل، معیشت اور پیداوار پر کنٹرول حاصل کرنا اور ان سے زیادہ فائدہ اٹھانا تھا۔ 9واں MCQ ہے، What significant impact did British colonialism have on the social structure of the Indo-Pak subcontinent? A. Enhanced social equality. B. Reduced rural-urban disparities. C. Limited access to education and jobs. D. Abolished caste system. Correct answer C. Limited access to education and jobs. برطانوی استعمار نے برصغیر کے سماجی ڈھانچے پر کیا اہم اثر ڈالا؟ اس سوال کا درست جواب آپشن سی ہے۔ تعلیم اور روزگار کے مواقع محدود ہونے کی وجہ سے معاشرے میں عدم مساوات پیدا ہوئی اور بہت سے لوگ ترقی کے مواقعوں سے محروم رہے۔ 10واں MCQ ہے، What was one of the primary objectives of Sir Syed Ahmad Khan's educational initiatives? A. Promoting the use of regional languages. B. Encouraging scientific and logical thinking. C. Preserving traditional Muslim ways of life. D. Rejecting the importance of English education. Correct answer آپشن بی، انکریجنگ سائنٹیفک اینڈ لاجیکل تھنکنگ۔ سر سید احمد خان کی تعلیمی کوششوں کا ایک بنیادی مقصد کیا تھا؟ اس سوال کا درست جواب آپشن بی ہے۔ سر سید احمد خان مسلمانوں میں سائنسی سوچ، تحقیق، منطق اور جدید تعلیم کو فروغ دینا چاہتے تھے تاکہ وہ جدید دور کے تقاضوں کا مقابلہ کر سکیں۔ الحمدللہ ہم یونٹ 1 کے تمام MCQs حل کر چکے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے ہر سوال کو سمجھا ہوگا اور درست جوابات کی وجوہات بھی جان لی ہوں گی۔ اب ہم ایکسرسائز کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں جہاں مختصر سوالات شامل ہیں۔ یہ سوالات امتحان میں اکثر مختصر جواب کی صورت میں پوچھے جاتے ہیں، اس لیے ان کے بنیادی نکات کو اچھی طرح سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے مختصر سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا کوشچن ہے، واٹ از دا فنڈامنٹل پرنسپل آف پاکستانز آئیڈیالوجی؟ پاکستان کے نظریے کا بنیادی اصول کیا ہے؟ The fundamental principle of Pakistan's ideology is the establishment of a separate homeland where Muslims can preserve and practice their Islamic values, culture and way of life. پاکستان کے نظریے کا بنیادی اصول مسلمانوں کے لیے ایک ایسے الگ وطن کا قیام ہے جہاں وہ اپنی اسلامی اقدار، ثقافت اور طرز زندگی کو محفوظ رکھ سکیں اور ان پر عمل کر سکیں۔ اس سوال کے جواب میں آپ نے یہ بیان کرنا ہے کہ نظریہ پاکستان اسلامی اصولوں اور مسلمانوں کی الگ قومی شناخت پر مبنی تھا۔ اسی مقصد کے لیے پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ دوسرا سوال ہے، ہاؤ ڈڈ دا آئیڈیالوجی آف پاکستان انفلوئنس دا کنٹریز اسٹیبلشمنٹ؟ نظریہ پاکستان نے ملک کے قیام کو کس طرح متاثر کیا؟ دا آئیڈیالوجی آف پاکستان یونائٹیڈ مسلمز آف دا سب کانٹیننٹ اینڈ موٹیویٹڈ them to a struggle for a separate homeland where they could safeguard their religion, culture and rights. نظریہ پاکستان نے بر صغیر کے مسلمانوں کو متحد کیا اور انہیں ایک ایسے الگ وطن کے حصول کے لیے جد و جہد پر آمادہ کیا جہاں وہ اپنے مذہب، ثقافت اور حقوق کا تحفظ کر سکیں۔
اس سوال کے جواب میں آپ نے واضح کرنا ہے کہ نظریہ پاکستان ہی تحریک پاکستان کی بنیادی قوت تھا جس نے مسلمانوں کو ایک مشترکہ مقصد فراہم کیا۔ تیسرا کوشچن ہے ہاؤ ڈیڈ علامہ اقبال emphasize on individual and group self-awareness align with Pakistan's goals for national advancement؟ علامہ اقبال کے انفرادی اور اجتماعی شعور پر زور نے پاکستان کے قومی ترقی کے اہداف سے کس طرح مطابقت پیدا کی؟ علامہ اقبال encouraged self-realization, confidence and unity among Muslims. These ideas helped develop a strong and progressive nation capable of achieving national advancement. علامہ اقبال نے مسلمانوں میں خود اعتمادی اور اعتماد کا شعور پیدا کیا۔ ان افکار نے ایک مضبوط اور ترقی یافتہ قوم کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ اس سوال کے جواب میں آپ نے اقبال کے تصور خودی اور مسلم اتحاد کو بیان کرنا ہے اور بتانا ہے کہ یہی افکار قومی ترقی اور بیداری کا ذریعہ بنے۔ چوتھا کوشچن ہے ڈیفائن برٹش کالونیلزم، برطانوی استعمار کی تعریف کریں۔ برٹش کالونیلزم refers to the period during which Britain exercised political, economic and administrative control over the Indo-Pak subcontinent for its own benefit۔ برطانوی استعمار سے مراد وہ دور ہے جب برطانیہ نے اپنے مفادات کے لیے برصغیر پاک و ہند پر سیاسی، معاشی اور انتظامی کنٹرول قائم رکھا۔ اس سوال کے جواب میں آپ نے استعمار کی مختصر تعریف بیان کرنی ہے اور یہ واضح کرنا ہے کہ برطانیہ نے برصغیر کے وسائل اور نظام پر کنٹرول حاصل کر رکھا تھا۔ آخری شارٹ کوشچن ہے ریکگنائز دا سگنیفیکنٹ رول آف سر سید احمد خان ایز این امپورٹنٹ ریفارمر آف ہز ٹائم۔ سر سید احمد خان کے اپنے دور کے ایک اہم مصلح کے طور پر نمایاں کردار کو بیان کریں۔ سر سید احمد خان promoted modern education, scientific thinking and social reform among Muslims. He established educational institutions and encouraged Muslims to adopt modern knowledge and progress. سر سید احمد خان نے مسلمانوں میں جدید تعلیم، سائنسی سوچ اور سماجی اصلاحات کو فروغ دیا۔ انہوں نے تعلیمی ادارے قائم کیے اور مسلمانوں کو جدید علوم حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ اس سوال کے جواب میں آپ نے سر سید احمد خان کی تعلیمی اور اصلاحی خدمات بیان کرنی ہے اور یہ بتانا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی ترقی اور بیداری میں اہم کردار ادا کیا۔ یہاں پہ مختصر سوالات بھی مکمل ہوتے ہیں۔ اب ہم ایکسرسائز کے سب سے اہم حصے یعنی تفصیلی سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کے ذریعے امتحان میں زیادہ نمبر حاصل کیے جا سکتے ہیں، اس لیے ان کے جوابات کو صرف یاد نہ کریں بلکہ ان کے بنیادی تصورات کو بھی اچھی طرح سمجھیں۔ یاد رکھیں کہ میں یہاں آپ کو جامع اور امتحانی نقطہ نظر سے اہم جوابات فراہم کر رہا ہوں۔ اگر امتحان میں زیادہ جگہ دی گئی ہو تو آپ انہی نکات کو مزید تفصیل کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں۔ تو آئیے تفصیلی سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا لانگ کوشچن ہے What was the situation of the Muslims during British rule? How does it relate to the ideology of Pakistan? برطانوی دور میں مسلمانوں کی حالت کیا تھی؟ اس کا نظریہ پاکستان سے کیا تعلق ہے؟ After the War of Independence in 1857, Muslims faced political decline, economic difficulties and educational backwardness. They lost important government positions and became socially and economically disadvantaged. These conditions created a sense of separate identity among Muslims. They realized the need for a separate homeland where they could protect their religion, culture and rights. This eventually led to the development of the ideology of Pakistan and the demand for an independent Muslim state. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد برِ صغیر کے مسلمان سیاسی، معاشی اور تعلیمی طور پر شدید مشکلات کا شکار ہو گئے۔ مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں اور اہم عہدوں سے محروم کر دیا گیا جس سے ان کی سیاسی حیثیت کمزور ہو گئی۔ معاشی میدان میں بھی وہ پیچھے رہ گئے جبکہ جدید تعلیم میں کم شرکت کی وجہ سے تعلیمی پسماندگی پیدا ہوئی۔ ان حالات نے مسلمانوں میں یہ احساس پیدا کیا کہ وہ ایک الگ قوم ہیں اور اپنے مذہب، ثقافت اور حقوق کے تحفظ کے لیے انہیں ایک علیحدہ وطن کی ضرورت ہے۔ یہی احساس بعد میں نظریہ پاکستان اور تحریک پاکستان کی بنیاد بنا اور بالآخر پاکستان کے قیام پر مکمل ہوا۔ اس سوال کے جواب میں آپ نے مسلمانوں کے سیاسی، معاشی اور تعلیمی مسائل بیان کرنے ہیں، پھر واضح کرنا ہے کہ انہی حالات نے مسلمانوں میں الگ وطن کے تصور کو مضبوط کیا اور نظریہ پاکستان کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ دوسرا لانگ کوشچن ہے ایویلویٹ پاکستانز آئیڈیالوجی ود ریفرنس ٹو دا اسٹیٹمنٹس آف قائد اعظم۔ قائد اعظم کے بیانات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کا جائزہ لیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح believed that Muslims were a separate nation with their own religion, culture, history and traditions. He strongly supported the two-nation theory and struggle for a separate homeland for the Muslims. He envisioned Pakistan as a democratic and progressive state based on equality, social justice, rule of law and minority rights. His statements clearly reflect the core principles of Pakistan's ideology. قائد اعظم محمد علی جناح کے مطابق مسلمان ایک الگ قوم تھے کیونکہ ان کا مذہب،
ثقافت، تاریخ اور طرز زندگی ہندوؤں سے مختلف تھا۔ انہوں نے دو قومی نظریے کی بھرپور حمایت کی اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے قیام کی جدوجہد کی۔ قائد اعظم ایک ایسے پاکستان کے خواہاں تھے جو جمہوریت، مساوات، قانون کی حکمرانی اور سماجی انصاف کے اصولوں پر قائم ہو۔ وہ اقلیتوں کے حقوق اور مذہبی آزادی کے بھی حامی تھے۔ ان کے بیانات سے واضح ہوتا ہے کہ نظریہ پاکستان اسلامی اقدار، قومی اتحاد اور عوامی فلاح پر مبنی تھا۔ اس سوال کے جواب میں آپ نے قائد اعظم کے ان نظریات کو بیان کرنا ہے جنہوں نے نظریہ پاکستان کی بنیاد رکھی، خاص طور پر دو قومی نظریہ، اتحاد، جمہوریت، اقلیتوں کے حقوق اور سماجی انصاف کے بارے میں ان کے خیالات ضرور شامل کریں۔ تیسرا لانگ کوسچن ہے، ہاؤ ڈیڈ دا پرنسپلز آف اسلام particularly the promotion of intrinsic equality and self-determination influence the demand for a distinct Muslim state in South Asia؟ اسلامی اصولوں خصوصاً مساوات اور حق خود ارادیت نے جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کے الگ ریاست کے مطالبے کو کس طرح متاثر کیا؟ اسلام teaches equality, justice, brotherhood and self-determination. According to Islam, all human beings are equal and have the right to live according to their beliefs and values. Muslims of the subcontinent believed that these Islamic principles could only be fully practiced in a separate homeland. Therefore, they demanded an independent Muslim state where they could preserve their identity and implement Islamic values. اسلام مساوات، انصاف، بھائی چارے اور حق خود ارادیت کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام کے مطابق تمام انسان برابر ہیں اور ہر قوم کو اپنے عقائد اور اقدار کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ برصغیر کے مسلمانوں کا خیال تھا کہ وہ اپنی اسلامی شناخت اور اقدار کو ایک الگ ریاست میں بہتر طریقے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اسی لیے انہوں نے ایک ایسے وطن کا مطالبہ کیا جہاں وہ اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اسلامی تعلیمات میں موجود مساوات، انصاف اور خود ارادیت کے تصورات نے مسلمانوں کے الگ وطن کے مطالبے کو مضبوط کیا۔ اس سوال کے جواب میں آپ نے اسلامی تعلیمات میں مساوات، انصاف اور حق خود ارادیت کی اہمیت بیان کرنی ہے، پھر وضاحت کرنی ہے کہ یہی اصول مسلمانوں کے الگ وطن کے مطالبے کی ایک اہم وجہ بنے۔ چوتھا اور آخری لانگ کوسچن ہے، ہاؤ ڈیڈ برٹش کالونیلزم امپیکٹ ویریس ایسپیکٹس آف لائف ان دا انڈو پاک سب کانٹیننٹ؟ برطانوی استعمار نے برصغیر پاک و ہند کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو کس طرح متاثر کیا؟ برٹش colonialism had significant political, economic and social impacts on the Indo-Pak subcontinent. Economically, local industries suffered. Raw material were exported to Britain and finished goods were imported back. This weakened the local economy. Socially, English education, new laws and administrative system were introduced, but educational opportunities remained limited for many people. Politically, the British followed policies such as divide and rule, which created divisions among communities and encouraged the rise of political movements. برطانوی استعمار نے برصغیر کی سیاسی، معاشی اور سماجی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ معاشی طور پر برطانیہ نے برصغیر کے وسائل کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا۔ خام مال برطانیہ بھیجا جاتا تھا جبکہ تیار شدہ اشیاء واپس فروخت کی جاتی تھیں، جس سے مقامی صنعتوں اور زراعت کو نقصان پہنچا۔ سماجی طور پر انگریزی تعلیم، نئے قوانین اور جدید انتظامی نظام متعارف کروائے گئے، لیکن تعلیم اور روزگار کے مواقع سب کو یکساں طور پر حاصل نہ ہو سکے۔ سیاسی طور پر برطانوی حکومت نے تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی اپنائی، جس سے مختلف سیاسی تحریکیں وجود میں آئیں۔ انہی حالات نے مسلمانوں میں سیاسی شعور پیدا کیا اور تحریک پاکستان کے لیے راہ ہموار کی۔ اس سوال کے جواب میں آپ نے برطانوی استعمار کے سیاسی، معاشی اور سماجی اثرات بیان کرنے ہیں، خاص طور پر مقامی صنعتوں کو پہنچنے والا نقصان، وسائل کے استعمال، تعلیمی حالات اور سیاسی پالیسیوں کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ الحمدللہ، آج ہم نے پاکستان اسٹڈیز کلاس 9 فیڈرل بورڈ کے یونٹ 1 آئیڈیالوجیکل بیسز آف پاکستان کی مکمل ایکسرسائز کو حل کر لیا۔ اس ویڈیو میں ہم نے MCQs، مختصر سوالات اور تفصیلی سوالات کا مکمل جائزہ لیا اور ان کے جوابات کو سمجھا۔ اس کے ساتھ ہی یونٹ 1 مکمل ہو گیا ہے۔ اس پورے یونٹ میں ہم نے نظریے کے تصور، نظریہ پاکستان، 1857 کے بعد مسلمانوں کی حالت، اسلامی اقدار، قائد اعظم کے ویژن، علامہ اقبال کے عقار، سر سید احمد خان کی خدمات اور برطانوی استعمار کے اثرات کا تفصیلی مطالعہ کیا۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ امتحان کی تیاری کے دوران صرف سوالات اور جوابات یاد کرنے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ پورے موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ کسی موضوع کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر آپ کسی بھی انداز میں پوچھے گئے سوال کا بہتر جواب دے سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے PDF نوٹس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ PDF نوٹس ضرور ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنی تیاری کو مزید مضبوط بنائیں۔ اگر آپ نے ابھی تک یونٹ 1 کے تمام لیکچرز نہیں دیکھے تو ضرور دیکھیں، کیونکہ ہر
لیکچر اس ایکسرسائز کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی تمام تعلیمی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو سے ہم یونٹ 2 کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، آپ کو امتحانات میں بہترین کامیابی عطا فرمائے اور آپ کی محنتوں میں برکت دے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔